السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا حولہ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ بیت المقدس اور ملک شام کی تاریخ کی سیریز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، جس کا یہ الحمدللہ 12واں ایپیسوڈ 12th پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے مکابی یلغار فلسطین اور بیت المقدس پر ہوئی، اور انہوں نے وہاں پر کیسے اپنا رسوخ جمایا اور کیسے انہوں نے فلسطین میں رہنے والوں کو تکلیفیں دی اور وہاں کے رہنے بسنے والوں کو وہاں سے نکالا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ابتدائے اسلام میں کس طریقے سے بیت المقدس رہا اور کیا وہاں کے حالات رہے۔ ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جب مبارک پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہنے لگے، اس وقت فلسطین اور بیت المقدس میں مجوسیوں کا قبضہ تھا۔ اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں دو پارٹیاں اس طریقے کی تھی کہ ایک تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسرا وہ گروہ تھا مکۃ المکرمہ میں خاص طور پہ جو کفار اور مشرکین کا تھا۔ اور یہاں پر پوری دنیا میں جو دو باطل طاقتوں کی مکاریاں اور جو سپر پاور کہے جاتے تھے، وہ دو تھے، ایک فارس اور ایک روم۔ روم اور فارس یہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر روم اور فارس یہ اصل میں ایران کا علاقہ تھا، اور روم یہ فلسطین، بیت المقدس وغیرہ۔ روم میں جو رہا کرتے تھے وہ عیسائی تھے، اور فارس میں رہنے والے مجوسی تھے۔ ٹھیک اس طریقے سے یہاں پر جیسے مکۃ المکرمہ میں رہنے والے اہل کتاب، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے، اور ٹھیک اسی طریقے سے مشرکین جو آگ اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو یہ یہاں پر دو گروہ اور وہاں پر دو گروہ۔ تو جب کبھی کوئی خبر آتی پوری دنیا میں ہونے والی لڑائیوں کی، جھڑپوں کی اور ان کے قتل و غارت گری کی، جو کوئی بھی بات اور خبر پہنچتی مکۃ المکرمہ تک، تو اگر وہ مجوسیوں کی طرف سے ہوتی تو مجوسی یہاں پر مشرکین مکہ خوش ہوتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس طریقے سے گویا ہوتے کہ دیکھو، جس طریقے سے آج مجوسی یہ آگ پرست اہل کتاب یعنی عیسائیوں پہ غالب آ گئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، ہم تمہیں اس ہستی سے مٹا دیں گے، اس صفحے ہستی سے تم کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ خبریں جب کبھی کسی دنیا کے ملک سے آتی تو مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام اور مشرکین میں اس طریقے سے باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو موقع یہی آ گیا کہ ایران اور فارس نے، جس کا شاہ تھا قیصر، خسرو پرویز جسے کہا جاتا ہے، خسرو پرویز نے پچھلے سالوں کا بدلہ نکالنے کے لیے عیسائیوں کے اوپر بہت زبردست حملہ کیا، اور اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کتاب رومی جو تھے، ہرقل جن کا بڑا تھا، اس کی ساری کی ساری سلطنت کو انہوں نے اجاڑ دیا، ختم کر دیا، اور اس طریقے سے ان کا جو اصل صلیب تھا
وہ اصل اور حقیقی صلیب وہ لے کر اڑ گئے، لے کر کے چلے گئے، اور ان کے اکثر لوگوں کو یعنی عیسائیوں کو، اہل کتاب کو بڑا تہلکہ خیز انہیں شکست کھانی پڑی اور منہ کے بل وہ گر پڑے۔ اور خسرو پرویز نے قیصر روم کو اٹھا کر کے لے کے آیا اور یہاں پر ایران میں اس کو قید کر دیا۔ اب جب بادشاہی قید ہو گیا اور اہل کتاب سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے اور سب کے سب بالکل الگ ہو گئے، اور روم میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خسرو پرویز نے جو تہلکہ خیز فساد مچایا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ خلا پیدا ہو گئی۔ تو اس موقع پر مشرکین مکہ کو جب خبر پہنچی کہ قیصر روم کو جو شکست ہوئی ہے، ایسی کمر توڑ شکست ہوئی ہے، پھر وہ آئندہ کبھی اٹھ نہیں سکتا، اور خسرو پرویز ایران جو سپر پاور سیکنڈ تھا اس نے ایسی شکست فاس دی ہے کہ پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ خبر جب مکہ المکرمہ میں پہنچی تو یہاں کے دو گروہوں میں پھر ہلچل مچ گئی۔ مشرکین مکہ نے اس طریقے سے اعلان کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اوپر چڑھ کے آ رہے تھے کہ جس طریقے سے آج ان مجوسیوں نے، ان آگ کی پرستش کرنے والوں نے، ان اہل کتاب یعنی عیسائی جتنے تھے ان لوگوں کو جیسے شکست فاس دی ہے، ان قریب ہم مشرکین مکہ بھی تم صحابہ کو ایسی ہی شکست فاس دیں گے اور ایسے ہی تم کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر لے کر گئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن کریم کی ایک سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، وہ تھی سورہ روم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست پیشن گوئی دی کہ فلسطین اب اس دور میں یعنی صحابہ کرام کے دور میں جس طریقے سے ملیا میٹ ہوا تھا اور جس طریقے سے مجوسیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کو بالکل خراب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب قسم سے اور ایک عجیب انداز میں پیشن گوئی اس صورت میں دی۔ قرآن کریم گویا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ قرآن کریم اتنی زبردست اور اتنی شاندار پیشن گوئی دیتا ہے، اور قرآن کریم کے سچے اور صادق ہونے اور صداقت بھری کتاب ہونے کے لیے یہ چند آیات بھی کافی تھی۔ قرآن کریم نے ایسے ماحول میں، جبکہ روم کی میں ابھی آپ کے سامنے کیفیت بیان کر رہا تھا کہ روم ایسا شکست فاس سے دوچار ہوا تھا کہ پھر وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کی ایسی کمر توڑی گئی تھی۔ وہاں پر اس کو مغلوب ہونا اور اس کا بالکل فتح کے بجائے شکست خار ہونا، اور یہاں پر قرآن کریم کا ان کے پھر سے غالب آنے کی پیشن گوئی دینا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اور اتنے عرصے میں، اتنے کم قلیل مدت میں قرآن کریم فرماتا ہے فی بضع سنین، یہ ساری پیشن گوئیاں کوئی زمانے کے 100-200 سال کے بعد کی نہیں ہیں، یہ بالکل 9 سے 10 سال کے عرصے کے اندر یہ واقع ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان آیتوں کو سنی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ قرآن فرماتا ہے، اس کا پہلے ترجمہ ہم سن لیں کہ الف لام میم، اس کا مطلب اس کا ترجمہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم، قرآن فرماتا ہے غلبت الروم، روم کے جتنے لوگ تھے وہ مغلوب ہو چکے، وہ لوگ مغلوب ہو چکے۔ غلبت الروم فی ادنى الارض، بالکل بازو کی سرزمین سے، یعنی اہل فارس خسرو پرویز نے انہیں مغلوب کیا تھا۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور وہ ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ ان کے ناکام ہونے کے بعد ان قریب وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ناکام ہونے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کتنا عرصہ لگے گا؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال؟ قرآن کریم فرماتا ہے فی بضع سنین،
بالکل کم مدت میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے 9 سال کے اندر اندر، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تبارک و تعالی ہی کا فیصلہ ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب اس کا مغلوب ہونا بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور آگے چل کے اس کا فاتح قوم بننا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن یعنی جس دن اہل روم اور اہل کتاب کامیاب ہوں گے، اس دن مؤمنین بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ بات بظاہر سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، بالکل ذہن نشین ہونے والی نہیں تھی کہ کس طریقے سے بہت جلد اتنی مدت میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن قرآن کہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام کو ایسا یقین اور ایسا اعتماد قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر، جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو سنا اور فوراً کفار مکہ کے پاس گئے، تو کفار مکہ نے ان کا ٹھٹا اڑانا شروع کیا اور مذاق اڑایا کہ ابوبکر، جس طریقے سے آج تمہاری قوم یعنی اہل کتاب، چونکہ اہل کتاب یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور وہ کتاب والے تھے، انجیل ان کے پاس تھی، اس کو وہ فالو کرتے تھے۔ اور یہاں پر جو مشرکین تھے، جو بتوں کو مانتے تھے، ان کا کوئی خدا نہیں تھا، وہ بتوں کو ہی خدا مانتے تھے، اور وہاں پر رہنے والے مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے، وہ آگ کو پوجا کرتے تھے، ان کا بھی کوئی خدا نہیں تھا۔ تو یہ دونوں بغیر خدا کے ایک قوم اپنے آپ کو سمجھتے تھے، قریب سمجھتے تھے، اور یہاں پر جو خدا پرست لوگ تھے، چاہے وہ اہل کتاب عیسائی ہو یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہو، یہ لوگ عقیدے کے اعتبار سے تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو ان لوگوں کے درمیان میں جب وہاں پر شکست فاست اہل کتاب کو ہوئی، تو یہاں پر مشرکین نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی ہم عنقریب اس طریقے کا معاملہ کریں گے اور تم کو ضرور بھی ضرور شکست فاست دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس میں ہمارے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ نے سنائی۔ تو ان لوگوں نے بھی سمجھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کا عرصہ مانگا، اور آپ نے کہا کہ عنقریب 7 سال کے اندر اندر یہ فارس اور خسرو پرویز کی جتنی حکومت ہے اس کو تار تار کرنے کے لیے روم اور قیصر روم اور ہرقل یہ بالکل کافی ہے، یہ بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اور یہ مغلوب ہونے والی قوم عنقریب فاتح ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی یہ بات انہوں نے سنا تو ان لوگوں نے شرط لگائی کہ بھئی اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں شرط لگاتا ہوں، ٹھیک ہے شرط لگا لو۔ اس موقع پر اس زمانے میں شرط جائز تھی۔ وہ شرط کیسی لگی اور کیا وہ شرط میں قرار پایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی بات میں ناکام ہو گیا، 7 سال میں اگر وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اہل روم اور اہل کتاب، تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، سرخ 100 اونٹ کی شرط لگی، اور اگر اپنی بات میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے اتنے ہی اونٹ دینا۔ تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان، اور یہ بالکل معمولی نہیں تھی، اس زمانے میں اونٹ یعنی بہت ہی زیادہ قیمتی شے، اس زمانے کی سب سے زیادہ قیمتی شے اگر کوئی ہوتی تھی تو وہ اونٹ ہوتی تھی، اور اس میں بھی عرب کا سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے جو شرط لگائی تھی 100 سرخ اونٹ کی، بہت بڑی شرط تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس طریقے کی بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے ان سے شرط لگائی ہے، کیونکہ اس زمانے میں شرط جائز تھی، دونوں طرفہ شرط جائز تھی۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ میں نے 7 سال کے عرصے کی شرط ان سے لگائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فی بضع سنین کی تم نے 7 سال مدت سمجھی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے 7 سال سمجھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بضع سنین یہ 9 سال پر بولا جاتا ہے، اس کو بدلو جا کے، یہ 7 سال کے بجائے 9 سال اس کو کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کفار کے پاس گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں 7 سال نہیں بلکہ 9 سال۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ 7 سال 9 سال تو بھول ہی جاؤ تم، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، لیکن کفار مکہ تو یہ ذہن میں رکھ چکے تھے
کہ 100 سال تک بھی یہ قوم اب اٹھ نہیں سکتی اور انہوں نے کوئی چیز کو فتح نہیں کرنا ہے، تو 9 سال پر بولا جاتا ہے بضع سنین۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی، پھر اس کے بعد آگے کیا ماحول بنا اور کس طریقے سے آپ کی شرط مکمل ہوئی اور کب وہ کون سی ہجری تھی اس میں یہ شرط مکمل ہوئی، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے پھر بیان کیا جائے گا۔ Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفے سے پہلے آپ کے سامنے فلسطین اور بیت المقدس ابتدائے اسلام میں اس عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی جب ان آیتوں کو سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مشرکین مکہ کے پاس گئے اور آپ نے شرط لگائی۔ پہلے تو آپ نے 7 سال کی شرط لگائی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اپنا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر بضع سنین پر تم نے کیا کہا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 7 سال کی شرط لگائی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بضع سنین 9 سال پر کہا جاتا ہے، تم جاؤ اور یہ 7 سال کی مدت کو 9 سال کی مدت بنا کر لاؤ۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور صحابہ کرام ساتھ تھے۔ آپ نے کفار مکہ سے اور مشرکین مکہ سے 9 سال کی متعین کر لی، اور پھر آپ جب واپس آ گئے تو یہ وہ دور تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 5 سال کے بعد والا دور تھا۔ یہ آپ نے جو شرط لگائی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بعثت ملی 40 سال کی عمر میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد یعنی آپ کے نبی بننے کے 5 سال کے بعد والا یہ واقعہ ہے جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سپر پاور روم اور فارس کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی اور اس میں روم کو بہت زبردست شکست ہوئی اور فارس مشرکین اور اہل مجوسی یہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد یعنی 9 سال کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ آ گئے۔
ہجرت آپ نے کی 13 سال، مکۃ المکرمہ میں آپ رہے بعثت کے بعد، یعنی 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے فوراً دوسرے بعد جو بدر ہوئی، بدر کے موقع پر جس دن معرکہ بدر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کے مطابق جہاں پر آپ نے وہ سرکل بنائے تھے کہ ابو جہل یہاں پر کٹ کر گرے گا اور ابو لہب یہاں پر کٹ کر مرے گا اور عتبہ یہاں پر کٹ کر گرے گا اور شیبہ کی یہاں پر موت ہوگی، اور اس طریقے سے آپ نے جس طریقے سے بتایا تھا ٹھیک اسی طریقے سے بڑے بڑے 70 کفار اور مشرکین کے سردار مارے جا چکے، اور جتنے بچے تھے وہ لوگ قید ہو کر یہاں پر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ معرکہ بدر کی جب خوشیاں عین بالکل جو جوش و خروش پر تھی اور عین عروج پر تھی، اسی موقع پر 9 سال مکمل ہو رہے تھے، اور یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس خبر آئی کہ وہ اہل روم جو فارس سے مغلوب ہو چکے تھے وہ پھر سے غالب آ چکے ہیں، اور بڑی زبردست انہوں نے شکست فاست دی ہے اہل کے مجوسیوں کو اور ایران والوں کو اور فارس والوں کو، اور انہوں نے بڑا زبردست فاتحانہ انداز میں وہاں پر داخلہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلے ہی سے خوش تھے، اور ان کی خوشیوں میں بہت زیادہ اضافہ اس معنی کر ہو گیا کہ ان کے پاس ان کی چاہت کے مطابق دعائیں جس طریقے کے کرتے تھے کہ وہ اہل کتاب غالب آ جائیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، اور قرآن کریم کی آیت کے مطابق عین مطابق 9 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حد سے زیادہ خوشی مچ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفار مکہ کے بعد، اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے 9 سال کے بعد، اس وقت تک شرط لگانے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی سامنے آ چکے تھے، اور اس کے ناجائز ہونے، دو طرفہ شرط کے ناجائز ہونے کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کفار کے پاس گئے اور 100 اونٹ اصول کر کے لائے کہ 9 سال کی میعاد میں اور 9 سال کی مدت میں جس طریقے سے قرآن کریم نے اعلان کیا تھا وہ کامیابی ہمارے قدموں میں آ چکی ہے، اب تم اپنے وعدے کے مطابق 100 اونٹ واپس کرو۔ تو 100 اونٹ ان کفار اور مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشورے کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق ان 100 اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان 100 اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تھا فارس اور روم کی چھوٹا سا واقعہ کہ یہ کیسے سپر پاور تھے اور ان لوگوں کے درمیان کس طریقے سے جھڑپیں اور وغیرہ وغیرہ چلی آ رہی تھی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن کریم کی ان آیتوں کے مطابق جیسے ہی یہ پیشن گوئی مکمل ہو گئی، اب فلسطین اور بیت المقدس کے سلسلے میں وہاں پر رہنے بسنے والے یہ عیسائی تھے، انہوں نے اپنا صلیب بھی واپس لے کر آئے، اور یہاں پر رہنے بسنے کے دوران انہوں نے بڑی زبردست کلیسائیں وہاں پر تعمیر کروائیں، اور بڑے زبردست چرچ وہاں پر انہوں نے جس طریقے سے آج بھی مشہور ہے کہ میریٹری چرچ ہے، اور چرچ آف ایڈمنسٹریشن یہ بھی وہاں پر ہے، اور کلیسائے نشور یہ بھی بہت بڑا چرچ ہے جو انہوں نے وہاں پر تعمیر کروائے۔ بہت سارے چرچ انہوں نے وہاں پر تعمیر کروائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ زمانہ چل رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد فوراً ہجرت سے 18 ماہ قبل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سفر ہوا ہے بیت المقدس سے، وہ معراج کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے سفر کی چند جھلکیاں آپ کو سناتے ہوئے، چونکہ اس واقعے میں بھی فلسطین اور بیت المقدس تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا گیا، اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھر وہ دور بھی آپ کو سناؤں گا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر فلسطین اور بیت المقدس اور روم اور شام وغیرہ اور ایران، یہ سارے کے سارے محلات کو کس طریقے سے آپ نے ویڈیو کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھ لیا۔
لوگ آج تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کلپ ہے اور یہ جو ہے نا فون ہے اور یہ ٹی وی ہے، کس طریقے سے دنیا ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، یہ اسی زمانے کی دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو کر کے دکھا دیا تھا۔ آج ایک فون کو لوگ بالکل تعجب خیز نظر سے دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی وائر کے یہ کیسے جو ہے نا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی فون کے بھی ہوا کے اندر یہ اسکرین لگا دی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ایک ہتھوڑا مارا اس پہاڑ کو جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، اس کی روشنیوں میں اس کی چنگاریوں کو پردہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قیصر و کسریٰ کے بڑے محلات کی فتح یابی کی پیشن گوئی اور خوشخبری دی، اور یہ روم اور یہ فارس اور یہ ملک شام وغیرہ کی فتح یابی کی خوشخبری دی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ اور صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ لوگ منافق تھے۔ مدینے میں بہت سارے منافق تھے جو اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے مسلمانوں میں اور کفار میں جا کر کے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ ان منافقین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس واقعے کو دیکھا تو صحیح، لیکن ان کی آنکھوں سے یہ اچھل رہا یہ معجزہ۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے کہ وہ فتح یاب ہوں گے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس اور ایران کی کامیابی میرے قدموں میں ڈال دی، تو مذاق اڑانے لگے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، محمد پیٹ پہ تو 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، اور قیصر و کسریٰ کے محلات کی بات ہو رہی ہے، ایران اور فارس اور روم اور فارس کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی جماعت ہے، بس یہیں پر لڑائی اور جھگڑے کے لیے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے 40 فٹ کے گڑھے کھودے جا رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں یہی تو ہوا تھا۔ تو اس طریقے کی بات ہونے لگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ساری چیزیں پہلے ہی دکھا دی گئی تھی، اور ایک تصور ٹیکنالوجی کے اتنی آگے بڑھنے کے سلسلے میں اس ہوائی جہاز کو اور ایروپلین کو بھی بڑا تعجب خیز سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسی ایجاد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہاری سواری کے لیے فلاں 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 چیزیں پیدا کی ہے، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے فلاں فلاں چیزیں، اور تمہارے رہن سہن اور تمہاری اور ضروریات کے لیے فلاں چیزیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں ایسی چیزوں سے بہراور کرے گا، اور ٹیکنالوجی ایسی آگے بڑھے گی۔ قرآن کریم میں اس کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو تم نے آج تک نہیں دیکھا اور تصور میں بھی نہیں ہے انسان کی ٹیکنالوجی، وہاں تک بڑھے گی، اور جو تمہارے ذہن میں نہیں ہے وہاں تک انسان ترقی کرے گا اور دنیا کو کامیابی ملے گی۔ وہ آج کا دور وہی ہے۔ یہ شب معراج میں یہی تو ہوا تھا۔ پلین کو جو بہت زیادہ تعجب خیز نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر کسی چیز میں بٹھائے ہوئے، براق کا تو سفر مکۃ المکرمہ سے مدینے سے پھر چند واقعات کے بعد بیت المقدس تک چلا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے براق کو وہاں پر باندھ دیا۔ جو زمینی سفر ہوا تھا وہ براق کے ذریعے ہوا تھا، اور جو فلسطین اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر ہوئی، اور 7 آسمانوں کے دروازے چیر کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے۔ پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر کسی سواری کے ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم پر جہاں تک نظر پہنچتی وہاں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اڑتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طریقے سے 7 آسمانوں کی، جنت کی، جہنم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی سیر و تفریح کرنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا، یہ واقعی کی چند جھلکیں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی کے گھر ہجرت سے 18 ماہ قبل حضرت ام ہانی، جو کہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر آرام فرما تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور منشے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فرشتوں کی ایک بڑی بھاری بھرکم جماعت
کتابوں میں آتا ہے 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور 70,000 فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے استقبال میں آ گئے کہ آپ سے اجازت لے کے اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس طریقے سے شروع ہوا۔ حضرت ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر یہاں پر پہنچے ہیں تو چھت کو چیر کر، چھت کو پھاڑ کر ٹھیک اس طریقے سے اترے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ کیسے میں آپ کو جگاؤں، کیسے میں آپ کو اٹھاؤں۔ تو واقعہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل تمہارے نورانی ہونٹ میرے حبیب علیہ السلام کے قدمین مبارک پر رکھ دو۔ اس نورانی ہونٹوں کی جو ٹھنڈک محسوس ہوگی اس سے آپ علیہ السلام اٹھ جائیں گے۔ اور یہ واقعہ اس وجہ سے بھی بتانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محتم بالشان شان اور شوکت تھی اور آپ علیہ السلام کی ہستی تھی اور آپ کی توقیر تھی اور آپ کی عظمت تھی، یہ اس واقعے سے بھی پتہ چلتی ہے۔ آپ نے آپ کو جگایا، آپ علیہ السلام اٹھے اور جبرائیل علیہ السلام نے بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اٹھے، وہیں پر سے آپ کو فوراً لے جایا گیا مکۃ المکرمہ میں۔ مکۃ المکرمہ میں آپ نے وضو کرنے کے بعد حتیم میں 2 رکعت پڑھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اوپن ہارٹ سرجری جو سب سے پہلے دنیا میں ہوئی، وہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈاکٹر ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، وہاں پر آپ نے آپ کے دل کو نکالا سینے سے اور پھر جو تشت اور جو پانی تو زمزم کا لیا تھا اور جو ساز و سامان جنت سے لائے تھے اس سے آپ نے کھول کر اللہ کی طرف سے نور اور حکمت کا اور علم وہ سارا کا سارا بھر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو بند کر کے سینے میں رکھ دیا، وہ ایسا ہو گیا جیسا کچھ یہاں پر ہوا نہیں، سینے کو آپ نے ویسے ہی برابر کر دیا۔ پھر آپ کو لے کر کے سب سے پہلے چلے ہیں مدینہ المنورہ۔ واپس چلتے چلتے جب اوپر سے جا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ بعد یعنی 18 مہینے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا اور فوراً 18 مہینے کے بعد آپ کو ہجرت کرنا ہے مدینہ المنورہ کی طرف۔ تو آپ کو بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یثرب ہے مدینہ المنورہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو آپ علیہ السلام اترے، آپ نے 2 رکعت وہاں پر ادا کی۔ اس طریقے سے سفر جاری رہا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اور اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتائی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما